یہاں تک کہ اس کی قرات میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے. یہ 7 قرات اور 10 قرات کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لے، بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ. اس کو پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ، ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے، اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے، ہمارے ذمے ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترتیب سے پڑھنا. تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 22 برس کے عرصے میں نازل ہوا، نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا. ان علینا جمعہ وقرآنہ. یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے اور اس مغالطے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامع آیات القرآن. اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآنی کو جمع کیا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے، کتابت شدہ کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں، ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا، یہ خود حضور کے ذمے نہیں چھوڑا، نہ صحابہ کے ذمے چھوڑا، بلکہ یہ کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا. پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے ممکن نہیں. اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا، اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا؟ وہ جمع ہو چکا تھا، مرتب ہو چکا تھا. البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا، اور قرآن اولاً جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے. وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت، بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں. اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اوراق تھے. کسی کے پاس اونٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی، اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں. کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی کاغذ بہت نایاب تھا. لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی. تب حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا، اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا، اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا. تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو چکا ہے. البتہ حضور نے ایک رعایت دی تھی، چونکہ آپ کو معلوم ہے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہیں کولوکیل. وہ جو کولوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے. اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کا ایک اوتھینٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا، اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو طرف کر دیا گیا تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے. اور اس کے 4 نسخے تیار کیے گئے، اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان میں وہ نسخہ بھی ہے کہ جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں، کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں. تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے. بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے
ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا متن محفوظ ہے. دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آ سکے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں. لکھوکھا حفاظ موجود ہیں. بعض ممالک میں آپ کو 8-8 10-10 برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں گے. کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے کہ جس کے حافظ موجود ہیں. بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں 8-8 سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. اس کے اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے ضمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا، خواہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. یا